نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک۔ اے اللہ ہم پر کشادہ کر دے، ہم پر وسیع کر دے اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو اور اپنے فضل کو اور اپنے رزق کو۔ یہ ہم دعا سنتے ہیں اور میں امید کروں گی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھیے گا۔ یہ آج سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اور پھر ہم اس کو یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك۔ اب جب ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں قرآن کی محفل کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ اپنی نیتوں کو ہم خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کر لیں۔ تو اس کے لیے بڑی پیاری دعا ہے، اور جنہوں نے ہمارے ساتھ پہلے بھی کورسز کیے ان کو یاد ہے کہ ہم یہ دعا لازمی پڑھا کرتے ہیں، اور اس دعا کو ہم پڑھتے ہیں دوبارہ سے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے میرے اللہ ہمارے سارے کاموں کو نیک کر دے اور اس کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حصہ باقی نہ رکھنا۔ ہم اس دعا کو سنتے ہیں اور اس کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کا مداوع کرنے والا بنا دے، یعنی کہ میرے غموں کو دور کرنے والا اور میری ساری فکروں کو ختم کر دینے والا بنا دے۔ آمین اللہم آمین۔ جن کو بھی آواز کا مسئلہ ہو رہا ہے میری پیاری بہنوں، وہ اپنے آپ خود سسٹم کو چیک کریں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ماشاءاللہ الحمدللہ کثیر آواز بالکل کلیئر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی زندگی کا آج ہم یہ خوبصورت فیصلہ ہم نے کیا قرآن کے بارے میں کہ 1 گھنٹہ ہم نے منگل کو جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے نکالنا ہے، قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور سکھانے کے لیے نکالنا ہے۔ تو اس کو ہم خالص اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کر دیتے ہیں وقف، اور اس کے لیے میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں یہاں پر، اور اہلاً وسہلاً مرحبا بکم۔ اور یہ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کا ایسے ہی ویلکم کیا کرتے تھے۔ میں دعا کرتی ہوں، میری دل سے دعا ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے صدقے اپنی ایسی بے شمار رحمتوں کے دروازے کھول دیں جنہیں پھر کبھی بند نہ کیا جائے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں قرآن کی محبت کو بھر دے، آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے، اور قرآن کو آپ کی زندگیوں میں اس طرح داخل کر دے کہ وہ آپ کی سوچ میں، آپ کے اعمال میں اور آپ کے فیصلوں کا ایک اہم اور خاص حصہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ابھی سسٹر شگفتہ آپ اپنے ہینڈ ریز مت کریں، کلاس کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ایٹ دی اینڈ میں آپ کو انمیوٹ کروں گی، آپ لوگ جو بھی بات کہنی ہے آپ تب کر سکتے ہیں۔ ابھی صرف اور صرف اس کلاس کی طرف توجہ دیں۔ میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی، چونکہ ہم لوگ زوم کلاس میں آن لائن ہے، نہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ایک چھوٹی سی بڑی ہمبل سی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ کوشش کیجیے گا یہ 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیسے گزر گیا ہے، یہ 1 گھنٹہ بالکل خاموشی میں اور توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا،
خاموش ماحول میں بیٹھ کے سنیے گا. یقین جانے کوئی بھی علم ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اس کے لیے ہمیں ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول بڑا اثر کرتا ہے ہماری زندگیوں پہ، ہمارے ذہن پہ. تو کوشش کریں کہ آپ یہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بالکل خاموش ماحول میں اس کو سنیں، تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ میں آپ سے کیا بات کرنے جا رہی ہوں اور آئندہ ہم اس کورس میں کیا کرنے جا رہے ہیں. ایکچولی آج کی کلاس ہماری انٹروڈکشن کی کلاس ہے، اور یقین جانیں اس میں آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں انشاءاللہ آج، انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کے بہت سارے سوالوں کے اس میں جوابات بھی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور اسے سکھاتا ہے. سبحان اللہ. اس میں مجھے اتنا پیار آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ کتنا پیارا اصول ہمارے سامنے لے کر ہیں. آپ کو پتہ ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. اس میں سیکھنے والوں کے لیے پہلے ذکر آیا، سکھانے والوں کا بعد میں آ رہا ہے. یعنی کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا نمبر پہلے آ رہا ہے اس میں رائٹ. اور اس کے بعد بات آ رہی ہے سکھانے والوں کی. تو آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں یہ ساری پیاری پیاری دعاؤں کو. تو میری دل سے دعائیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ. وقت آپ نے اللہ کی ذات کے لیے نکالا ہے، تو یقین جانیں کہ یہ وقت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بڑا قدردان ہے، رائٹ. تو آپ کا یہ وقت کہیں بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور آپ نے اس وقت کو اللہ کے لیے لگایا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے. ابن القیم ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ جو وقت کا ضیاع ہے نا، وہ موت سے بھی زیادہ برا ہے. وہ کیسے؟ اس کی اگزامپل بڑی پیاری دیتے ہیں کہ موت جب آتی ہے نا، تو وہ ہمیں اس دنیا سے الگ کر دیتی ہے. یہ جو فانی دنیا ہماری زندگی کا، ہمارے اعمال کا ایک حصہ ہے نا سفر کا، اس سے ہمیں الگ کر دیتی ہے. لیکن جو وقت کا ضیاع ہے نا، وہ ایکچولی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنا وقت پروڈکٹیو کاموں میں گزاریں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا ہے. ٹھیک ہے. چونکہ جب انسان نے اس دنیا سے جانا ہے تو اس کی 3 چیزیں ساتھ ہوں گی. اس کی نیک اولاد ساتھ ہوگی جو بھی اعمال کرے گی، تو وہ اعمال اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اور وہ بینیفیشل نالج ہے جو اس نے خود سیکھا، اس کے بعد لوگوں تک اس کو پہنچا دیا اور لوگوں کو سکھا دیا، وہ اس کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا. اور تیسرا جو وہ آن گوئنگ چیریٹی ہے، اس نے اگر کسی کام میں سرو کر دیا ہے، کہیں پانی کا نل کا لگوا دیا ہے، کہیں ٹیوب ویل لگوا دیا ہے، کہیں مسجد میں حصہ ڈال دیا ہے، کہیں بھی کسی مدرسے میں کوئی پارٹیسپیٹ کیا تھا اس نے اپنی زندگی میں، وہ کچھ بھی اس طرح کا کام، وہ اس کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. تو آج اگر آپ خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نیتوں کے اخلاص کے ساتھ لیکچر کو سنیں گے، تو ہو سکتا ہے 100% نہیں تو 1%، 2%، 3% اپنی اپنی قابلیتوں کے مطابق آپ یہاں سے کچھ نہ کچھ ایسا سیکھ کر جائیں جو آپ کی زندگیوں پہ بہت پازیٹیو اثر ڈالے، اور آپ آگے لوگوں تک سکھانے والے بن جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے خاموشی اور آپ کی توجہ بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جب ہم نے یہاں سے جانا ہے تو نہ تو ہماری فیملی ساتھ ہوگی، نہ ہمارے فرینڈز ہوں گے، کوئی مال نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی گاڑیاں نہیں، کوئی بزنس، کوئی شہرت، کچھ بھی نہیں. یہ جو 1 گھنٹہ ہم یہاں پر گزار رہے ہیں، میری اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہترین ساتھی کی شکل میں ہمارے سامنے آئے، برزخ کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جب یہ 1 گھنٹہ ہمارے سامنے کھل کے سامنے آئے نا، تو اس میں ہمارے اعمال جو ہم یہاں پر وقت گزار رہے ہیں، ایک ایک سانس کے بدلے میں جو ہے نا وہ نیکیوں کے میزان میں یہ 1 گھنٹہ ہمارے لیے بھاری ہو جائے. آمین اللہم آمین. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. بے شک آخرت بہتر ہے کس کے مقابلے میں؟ اس فانی دنیا کے مقابلے میں. تو یہاں پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے. کیسے، کیوں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے بات چلتی رہے گی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس کا ماہر ہو جاتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، رائٹ. اس کو حفظ، وہ ویسے عربی اس کے ٹیکسٹ کو حفظ کر لیتا ہے یا اس کی ٹرانسلیشن کو بھی حفظ کر لیتا ہے، تو وہ مکرم نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اور جو قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن پڑھنا اس پر دشوار ہوتا ہے، رائٹ، تو اس کے لیے ڈبل اجر ہے. ایک اجر قرآن کی تلاوت کا، اور ایک اجر تلاوت میں مشقت برداشت کرنے کا. سبحان اللہ. تو
اس کورس کے دوران اگر کسی بھی طرح کی کوئی مشقت آپ کو آتی ہے قرآن سیکھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، تو یہ حدیث مجھے لگتا ہے کہ ایک بیسٹ موٹیویشن ہے ہمارے لیے. اس کو اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا. لائبہ بیٹے، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، گروپ میں اگر آپ دوبارہ سے زوم کا لنک شیئر کر دیں، کیونکہ مجھے پرسنل لوگوں کے بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، تو وہ پڑھ لیں گے جنہوں نے بعد میں جوائن کیا. اچھا، اس سے پہلے ایک بات جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، یہ کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے میری پیاری بہنوں، میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کام اکیلے نہیں ہوتا ہے. ہر کام کے لیے جو آپ ایک پبلک لیول پر اس کو لے کر آتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو سلائڈز بنائی، بہت ساری پیاری پیاری سلائڈز، یہ ایک میری بہت پیاری سٹوڈنٹ ہے خدیجہ، اس نے بنائی. لائبہ بناتی رہی ہیں اور وہ آگے بنائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ دونوں بچیاں میرے لیے کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو میرے لیے ایک نعمت بنا کر مجھے نوازا. اور یہ خود، اگر میں ان سے نہیں بھی کہتی، یہ خود مجھے میسیجز کرتی ہیں کہ سب آپ ہی لائک ہمیں کوئی کام بتائیں، ہم کرنا چاہتے ہیں والنٹیئر. تو اس طرح کے لوگ آپ کی ٹیم میں آپ کے ساتھ مل جانا کسی بلیسنگ سے کم نہیں ہوتے ہیں. پھر جو اس کورس کے ساتھ جو ٹیچرز میرے ساتھ ملے ہیں، اور اتنے قابل لوگ ماشاءاللہ، میں ابھی آپ کو ان کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور آپ جانیں گے جب آگے وہ آپ کے ساتھ اس لیکچر میں بھی آپ کو جوائن کریں گے، نیکسٹ لیکچرز میں انشاءاللہ، تو آپ جانیں گے کہ وہ کتنے عظیم ٹیچر سے پڑھنے والے لوگ ہیں، اور کتنے ہمبل، کتنے عاجز، اور قرآن کے لیے انہوں نے والنٹیئر اپنے آپ کو سرو کیا ہوا ہے. تو یہ آپ سب کے لیے جو بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ جڑا اور اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے جڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین اللہم آمین. تو آپ سب اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں. یہ میں نے آپ کو ٹائٹل نہیں دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ٹائٹل دیا ہے. جو قرآن سے خالص نیت کے ساتھ جڑ جاتا ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے جڑ جاتا ہے، تو اس کو ایک ٹائٹل دے دیا جاتا ہے، وہ اہل القرآن کا ہے. سبحان اللہ. تو اس سے پیارا ٹائٹل اور کون سا ہوگا؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو بھی ملے، تو آپ ریڈی ہیں قرآن سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے پھر آگے انشاءاللہ؟ یس. قرآن پڑھیں. قرآن آپ کو گائیڈنس دیتا ہے، آپ کو پرپس سکھا دیتا ہے، آپ واضح کر دیتا ہے آپ کا پرپس آپ کے سامنے، اور آپ کو آنر ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے. اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کیا کہتے ہیں، علماء کرام میری پیاری بہنوں کہتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل ترین کام جو آپ کی زندگی میں ہے، وہ کیا ہے؟ علم کا حصول. علم حاصل کرنا نہ صرف انسان کی دینی اور دنیاوی زندگیوں کو روشن کرتا ہے، بلکہ اس کے ذریعے انسان اللہ کی رضا اور معاشرتی بھلائی کے راستے پر بھی گامزن ہو جاتا ہے. یس، ایسا ہوتا ہے. لیکن کیا کریں، جب ہم اس سفر پر نکلتے ہیں تو کبھی شیطانی وسوسے آ جاتے ہیں، کبھی بہت سارے ہمارے گھریلو کام بہترین ہمارے سامنے زیادہ ترجیحات بن کے آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کو کرنا پہلے زیادہ ضروری ہے، اور ہمارے نفس کے وسوسے آ جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے کے ارد گرد کے حالات ہم پر حاوی آ جاتے ہیں. تو ہم یہ سفر تو شروع کرتے ہیں، لیکن درمیان میں رک جاتے ہیں. مجھے بہت سارے بہنوں کے میسیجز آتے ہیں کہ اتنی ڈٹرمینیشن کہاں سے آتی ہے. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کی طرح ایک اور لڑکی بھی تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی جب بھی اسے کوئی کہتا تھا کہ قرآن کلاس جوائن کر لو، نہیں، وہ کہتی تھی میں نے قرآن کلاس جوائن نہیں کر سکتی، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، مجھ پہ بہت ذمہ داریاں ہیں، میں نے پردیس میں اپنے گھر بار کو اکیلے دیکھنا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے شوہر تو جاب پہ چلا جاتا ہے، سب کچھ خود کرنا، اور بہت 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 زیادہ یہ بھاری کام لگتا ہے، اسپیشلی ان خواتین کو جن کے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں ہوتی ہے. اور پھر پردیس میں اگر آپ زندگی گزار رہی ہیں، تو یہاں بھی اگر آپ دوست احباب کے ساتھ بھی نہ ملیں تو پھر زندگی تو بڑی بور ہو جائے گی، تو زندگی کیسے گزرے گی؟ خیر، تو ہوتا کیا ہے کہ پردیس میں پھر زندگی بہت ایڈوانس بھی ہے، پھر قرآن کے ساتھ اگر جڑ گئی تو بہت ساری چیزیں ماننی پڑ جائیں گی. لوگ کیا کہیں گے اور میرے گھر والے کیا کہیں گے، اس پہ کون سا بھوت سوار ہو گیا، اچھی بلی زندگی گزار رہی تھی، لوگ بھی کہیں گے کہ تمہیں کیا ہو گیا، دوست احباب کہیں گے. اس طرح کے بہت سارے خدشات اور بہت سارے سوالات اس کے ذہن میں بھی تھے. زندگی میں سب کچھ تھا، دوست تھے، سوشل لائف تھی، بہت بڑا سوشل سرکل تھا، بہت بڑا گھر تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں جتنی مرضی سہولتیں مل جائیں، ہر ایک کی زندگی میں مگر اور کاش کہیں نہ کہیں رہ ہی جاتا ہے، رائٹ؟ خیر، اس کی زندگی میں بھی مگر تھا. مگر وہ کیا تھا کہ دل میں وہ سکون اور اطمینان نہیں تھا جو وہ چاہ رہی تھی. ہر روز سونے سے پہلے بہت ساری شاپنگز بھی کر لیں، پارٹیز بھی کر لیں، لوگوں سے بھی مل ملا لیا،
سب کچھ کر لیا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن وہ روح کو جو اطمینان اور سکون چاہیے تھا وہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی کوشش اور جدوجہد وہ اندر سے ایک جاری تھی، جو آپ کے نفس کے ساتھ آپ کی جنگ رہتی ہے نا، وہ جاری تھی۔ ہوتا کیا ہے کہ کووڈ-19 آتا ہے، اس میں لوگوں کی زندگیاں رک جاتی ہیں اور کاروبار رک جاتے ہیں، ملنا ملانا رک جاتا ہے اور گھروں میں سب قید ہو کے رہ جاتے ہیں۔ لیکن اس لڑکی کو اسے خود میں خود کو پانے کا ایک بہترین موقع مل جاتا ہے۔ وہ کیا کرتی ہے، پہلی مرتبہ واٹس ایپ پر اس نے قرآن کلاس جوائن کی، ہر بند راستہ اس کے لیے کھل گیا۔ پھر قرآن سیکھنے کی چاہ اسے الہدا کے دروازے تک لے گئی، لیکن قدم یہاں پر رکتے نہیں ہیں۔ قرآن کا سفر یوٹیوب پر آن لائن ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا کریں، آمین اللہم آمین، ان کے ساتھ پورے قرآن کا سفر طے کرتے کرتے وہ لاہور میں قرآن اکیڈمی تنظیم اسلامی کے دروازے تک جا پہنچتی ہے۔ یہ سفر سارا طے ہوتا ہے۔ تو اس سفر کے ساتھ ساتھ یہ وہ لڑکی تھی جو کہہ رہی تھی کہ میں اپنی ساری ذمہ داریوں میں قرآن کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں اس سفر کے ساتھ ساتھ ایک قرآن کلاس، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری قرآن کلاس، ایک دن، 2 دن، آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ ہفتے کے 7 دن اور پھر مہینے کے 30 دن، مہینے کے 30 دن کیسے سال بھر کے 360 دنوں میں بدل گئے اور اس کا سارا وقت قرآن کے ساتھ گزرنے لگا۔ اس سارے سفر میں اس کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہوتے گئے، گھر کے سارے کام بھی ہوتے گئے، اور یاد رکھیے گا اس کا کوئی کام نہیں رکا، بلکہ وقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ وہ لڑکی قرآن سیکھتے سیکھتے، وہ ایک عام سی لڑکی، نکارہ سی لڑکی، قرآن سیکھتے سیکھتے قرآن سکھانے والوں میں شامل ہو گئی، اور وہ آج آپ سب کے سامنے صبا علی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یقین جانے میری پیاری بہنوں، یہ قدم بہت چھوٹا تھا جو میں نے اس وقت اٹھایا تھا، مگر اس نے سوچ بدل دی، اس نے زندگی بدل کے رکھ دی، اس نے ترجیحات بدل کے رکھ دی، اس نے ہر عام کو خاص اور ہر خاص کو بعد میں عام بنا دیا۔ یقین جانے میں نے یہ ساری بات آپ سے آج اس لیے شیئر کی کہ یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک قدم بڑھائیں اور ہمت دکھائیں تو یقین جانیں قرآن سیکھتے سیکھتے آپ کیسے قرآن سکھانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ الحمد سے والناس کا سفر زندگیاں بدل دینے والا سفر ہے۔ الحمد سے والناس کا سفر آپ کو عام سے خاص بنا دینے والا سفر ہے۔ یقین جانیں یہ وہ سفر ہے کہ آپ فانی محبتوں سے حقیقی محبت تک کیسے پہنچ جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ہم سفر تو کرتے ہیں، لیکن سفر ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ زندگی میں کبھی کبھی ہم اپنے کسی کی طرف جانے کے لیے سفر کرتے ہیں اور کبھی کسی سے ہم دور ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ کبھی ہم کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے سفر کرتے ہیں تو کبھی ہم کسی کے دل سے نکلنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بہت کم سفر ایسے ہوتے ہیں جن کی منزل ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہے۔ ہر سفر سے پہلے ہم منزل کو لے کر بہت پریشان ہوتے ہیں، ہر باشعور انسان پریشان ہوتا ہے سفر سے پہلے اپنی منزل کے بارے میں سوچ کے کہ اس کا نتیجہ، اس سفر کا نتیجہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو یقین جانیں اس دنیا میں ایک سفر ایسا ہے جس کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ منزل کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سفر کی ابتدا آپ کو برابر کروا دیتی ہے کہ اس کی منزل بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ سفر کون سا ہے؟ چلیں آپ بتائیں، میں آپ کے میسیجز کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ سفر کون سا ہو سکتا ہے جس کی منزل آپ کو معلوم ہو کہ بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے؟ قرآن کا، یس، سفر حق، ماشاءاللہ، قرآن کا سفر، الحمد سے والناس کا سفر، یس ماشاءاللہ۔ جی میری پیاری بہنوں، وہ سفر ہے اللہ کی طرف جانے کا، اللہ سے گفتگو کرنے کا، یعنی اللہ کی محبت کی طرف پلٹنے کا۔ میں یوں کہوں کہ وہ سفر قرآن کو اپنی زندگی میں حصہ بنانے کا سفر ہے،
قرآن کے نور کو اپنی روح میں اتارنے کا سفر ہے. یہ ایک ایسا سفر ہے یقین جانیں جو آپ کو دائمی سکون میسر کر دیتا ہے. آپ کی زندگی میں جتنی مرضی بے چینیاں ہوں، اداسیاں ہوں، پریشانیاں ہوں، مستقبل کا کوئی خوف ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کر دے گا یہ آپ سے. کیونکہ اللہ کے قرب اور قرآن کی گفتگو میں صرف سکون اور راحت ہے. وہاں اذیت اور تکلیف کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. اور یقین جانیں کہ یہ سفر پھر اتنا حسین ہے کہ دنیا کے سفر تو آپ کا تھکا دیتے ہیں نا، یہ سفر آپ کو تھکاتا نہیں ہے. دنیا میں اگر کہیں آپ کوئی سفر کرتے ہیں نا تو آپ کے کپڑوں کو وہ گرد و غبار سے آلودہ کر دیتا ہے نا، لیکن نہیں، یہ جو قرآن اور اللہ سے جڑنے کا جو سفر ہے نا وہ آپ کو اندر سے نکھار دیتا ہے، آپ کی روح کو پاکیزہ کر دیتا ہے، آپ کو صاف کر دیتا ہے. اور اگر کوئی گندگی ہوتی بھی ہے نا تو اس کو اتار کے دور پھینک دیتا ہے، پاکیزگی کو ہماری روح میں شامل کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے. ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں. یہ سفر کرنے سے پہلے ہم لوگوں کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، لیکن یہ سفر کرنے کے بعد یہ سفر ہمیں اپنے اللہ کا پسندیدہ انسان بنا دیتا ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ ایسے سفر سے زیادہ کوئی اور سفر خوبصورت ہو سکتا ہے؟ ہم کوئی بھی نہیں ہو سکتا نا. جہاں آپ کو اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی پسندیدہ شخصیات کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے، اور جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے تاکہ آپ کہیں ویسے نہ بن جائیں. رائٹ؟ تو دیکھیں، آپ یہاں پر آئیں، آپ نے قرآن کورس کے لیے کسی کو کوئی لنک ملا، اس نے اس کو کلک کیا اور آپ نے یہ واٹس ایپ کی گروپ کو جوائن کر لیا، اور پھر آپ نے یہاں پر آپ آتی ہیں اور آپ زوم کلاس کو جوائن کر لیتی ہیں اور اس لنک کو جوائن کیا، آپ یہاں پر آ گئیں. تو میری پیاری بہنوں، آپ بتاؤ، مجھے آپ سے ایک چھوٹا سا جواب چاہیے کہ یہ سب آپ آئے، آپ نے واٹس ایپ کلاس کو جوائن کیا، گروپ کو جوائن کیا، اور اس کے بعد زوم کلاس میں، اور آپ یہاں پر اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ سب اتفاق ہے؟ یس اور نو میں بس آنسر کرنا ہے آپ نے. یہ اتفاق ہے؟ نہیں، یہ اتفاق نہیں ہے. یہ بات کو آج کی کلاس میں سمجھنا ہے تاکہ آئندہ کا سفر آسان ہو جائے ہمارے لیے. یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ اتفاق اتنے پیارے اور اتنے حسین، اتنے خوبصورت نہیں ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہ اتفاق نہیں ہے. اس میں اللہ کی محبت جڑی ہوئی ہے، اللہ کی حکمت جڑی ہوئی ہے. اس وقت آپ اور میں، ہم سب اللہ کی نگاہ میں تھے، جو ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایسے اللہ کی محفل کو جوائن کر لینا، آپ اذان ہوتی ہے اور جائے نماز پہ وضو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اتفاق نہیں ہوتا. اتفاق کرنے ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. رائٹ؟ یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا، اتفاق اتنے حسین نہیں ہوتے ہیں، اور یہ سفر بہت حسین ہے. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہے، اس میں اللہ کی حکمت، اس کی محبت شامل ہے. تو پھر آپ کتنے لکی ہیں کہ آپ اللہ کی نگاہ میں ہیں. رائٹ؟ اللہ کی مرضی شامل تھی. یس سسٹر نرگس. اچھا، اب جب یہ اتفاق نہیں ہے تو پھر اس سفر میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ کورس کیوں جوائن کیا. کل واٹس ایپ کے گروپ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اسائنمنٹ دی تھی کہ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ نے وہ اسائنمنٹ کرنی ہے. اور سبحان اللہ، اتنے پیاری پیاری مجھے باتیں لکھی ہوئی ملیں اور بھیجیں، یقین جانے میرا دل بھر آیا دیکھ کے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے یہ لکھا ان کی کاوش کو قبول کرے. آپ میں سے کس کس نے لکھا یہ کہ آپ یہ کورس کیوں جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی ایک چھوٹی سی نوٹ بک لیجیے گا اور آپ یہ کورس شروع کرنے سے پہلے اس کے پہلے صفحے پہ لکھیے گا کہ آپ نے یہ کورس کیوں جوائن کیا. سسٹر شاہدہ آپ نے لکھا، ماشاء اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علم میں برکت ڈالے. یہ جو لائبہ نے لکھا، یس. ماہم نے لکھا، ویری گڈ. خدیجہ نے، لائبہ، شاہدہ، ہادیہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے. یقین جانے جب کوئی سفر شروع کرنے سے پہلے آپ جان جاتے ہیں نا کہ وائے، کیوں کا جواب جب آپ کو مل جاتا ہے نا، وہ سفر بڑا اسموتھلی ہوتا ہے اور بڑا پیارا ہوتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب ہم نے اس کورس کو کیوں جوائن کیا تو اس کے لیے میرے مائنڈ میں ایک بات آ رہی تھی، اور آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ جب کبھی ہم اداس ہوتے ہیں، ہم
परेशानियां हमें घेर लेती हैं, कोई तकलीफ, कोई आजमाइश ज़िंदगी में आती है, और ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना। हमें देखने में बहुत सारे लोग बड़े परफेक्ट लग रहे होते हैं, लेकिन पीछे बड़ी कहानियां हर एक के पीछे छुपी होती हैं। तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? हम थोड़ी देर के लिए हम चाहते हैं कि हम खामोश हो जाएं, हमारे अंदर एक चुप सी उतर जाती है, और फिर हम कहते हैं हम थोड़ी देर तन्हा रहें, थोड़ी स्पेस हमें मिल जाए, राइट। लेकिन फिर हमें होता है कि हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे, कोई दोस्त अहबाब हमें सपोर्ट करें, राइट। कोई हो पास जो मेरे कंधे पर थपकी देकर मुझे तसल्ली दे, राइट। ऐसा ही होता है ना। लेकिन इस सब के बाद क्या होता है कि ये सब थोड़ी देर के लिए होता है, और जब वो लोग, वो आसरा मुझसे दूर हो जाता है, तो मेरी परेशानी वापस आ जाती है। ऐसा होता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरी प्यारी बहनों कि हम वक्ती सहारों के पीछे पड़े हुए हैं, वो चाहे हमारी अपनी जाती फैमिलीज के हों, हमारे दोस्त अहबाब के हों, हमारी औलादों की तरफ से हों, किसी के भी, हम वक्ती सहारों के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए जब तक वो हमारे साथ रहते हैं, वो सहारे हमें फील होते हैं उनकी, जब वो तसल्लियां हमें देते हैं तो हमें लगता है कि बस सब कुछ ठीक है। जैसे वो अपनी जिंदगियों में मसरूफ होते हैं, हम फिर तनहा रह जाते हैं, वो परेशानी, वो उदासी, वो तकलीफ फिर मेरी जात में वापस लौट आती है। तो मसला हमारे अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। यहाँ पर मसला ये है कि हमने तो अल्लाह के पास जो है ना वो जगह ढूंढनी है, क्योंकि हमेशगी सिर्फ मेरी अल्लाह की ज़ात के साथ वाबस्ता है, हमेशा का ठिकाना तो उसी के पास है। और आज हम सब वही साथ पाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारी नीयत साफ अल्लाह के लिए हो और हमारी नीयत अल्लाह की रज़ा के लिए है, तो इंशाल्लाह हम सबको अपने रब के पास एक बेहतरीन ठिकाना ज़रूर मिलेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिसमें ये फ़ानी दुनिया में मिलने वाली परेशानियाँ, उदासियाँ, तकालीफ, ये हमें फिर कुछ भी नहीं, हमें फिर हमारे कदम इससे डगमगाएंगे नहीं, इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना, चूंकि हम ये सफ़र शुरू करने जा रहे हैं, और इसके लिए चूंकि हम किसी कोई अदारे से तो कर नहीं रहे हैं, हमारी अपनी मर्जी है कि हम इसको कितनी देर लेकर चलेंगे, हम इसको थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे, राइट। और हमें इसमें कोई बड़े बड़े स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये क्लास करते और हमने 30वां जूस ख़त्म करना है, तो हम 3-3, 4-4 घंटे की क्लास करते और हम 5-6 महीने का कोर्स समझ के इसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाहती हूँ कि एक्चुअली ये कोर्स नहीं है, इसमें मकसद हमारा कुछ और है, और इस पे जितना भी टाइम स्पेंड हो सका हमारा हम करेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको एंडिंग डेट नहीं इसकी दे सकी कि ये कब से कब तक है। आज शुरू तो हुआ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब चाहा ये मुकम्मल भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस सफ़र में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका और मेरा, और मेरे साथ यहाँ पर आपके सामने जितने भी टीचर्स आएंगे, उन सब का ताल्लुक क्या है, क्या ताल्लुक है। आपके ख्याल से हम यहाँ पर कुरान क्लास के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो आपका और मेरा ताल्लुक क्या है? मैं आपको ये वाज़ह करना चाहती हूँ कि मेरा और आपका ताल्लुक एक टीचर और स्टूडेंट का बिल्कुल भी नहीं है, राइट। बल्कि हमारा ताल्लुक यहाँ पर कुरान का ताल्लुक है। लाइबा, अल्लाह मुबारक फी, ये कुरान का ताल्लुक है जिसमें हम मिलकर बैठ सकेंगे। कभी आप हमें अपने तजर्बात से सिखाएंगे, और कभी हम जो है हम अपने इल्म, थोड़े बहुत इल्म से आपको सिखाएंगे। यस सिस्टर हाजरा, ईमानी साथी हम, कुरान के साथी हम। तो यहाँ पर ये तब सब कुछ तब ही मुमकिन होगा जब हम एक दूसरे की तरफ मतवज्जो होंगे, जब हमारी नीयतें खालिस होंगी। हमारा मकसद कुरान को समझना और सीखना होगा, और कुरान को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करना होगा, कुरान को अपनी ज़िंदगियों में दाखिल करना होगा। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, राइट। आपको पता है कि कुरान कैसे सीखा जाता है? कुरान कैसे सीखा जाता है? कुरान ये एक एक आहिस्ता आहिस्ता, एक लफ्ज़ से दूसरा लफ्ज़, एक आयत से दूसरी आयत, और फिर दूसरी से तीसरी आयत, और ऐसे करते करते आपको पूरे कुरान का सफ़र करना पड़ता है। यकीन जाने, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग में बड़ा स्टेप ना उठाएं कुरान के लिए। जब इसका नुकसान भला क्या होता है, जब हम बड़े बड़े स्टेप लेते हैं ना, तो जो छोटे छोटे अंदर से स्टेप्स होते हैं हम उनको मिस कर देते हैं। बड़े स्टेप्स में हम छोटी छोटी बहुत सारी अहम चीज़ों को मिस कर देते हैं। और अगर हम कुरान सीखते हुए बड़े बड़े स्टेप्स उठाएंगे ना, तो हम कुरान की गहराई में कभी भी नहीं जा सकेंगे, क्योंकि कहा गया ना कि कुरान में हो गोता जन ए मर्द मुसलमान, तो हमने तो इसमें गोता जन होना है। तो फिर चाहे हम एक दिन में एक आयत कर लें, कोई बात नहीं। ये अल्लाह का कलाम है,
یہ اللہ کے الفاظ ہیں، کسی عام رائٹر کی کتاب نہیں ہے کہ ہم بس ایک کے بعد دوسری پڑھتے چلے جائیں اس کو. بہت ضروری ہے. اگر اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اس میں فوتازان ہونے کی انشاءاللہ. اور قرآن کو سیکھنے کے لیے میں ایک ایگزامپل دیا کرتی ہوں کہ لائک یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ ہے نا، ہمارے سامنے ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں چھوٹے سے بچے، اب وہ جب چلنا شروع کرتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہے، پھر کبھی کبھی چارپائی پاس ہوتی ہے، کوئی میز پاس ہوتا ہے، کوئی کرسی پاس ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے پھر وہ ان کو پکڑتا ہے، پھر ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے. آہستہ 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 ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچے کی چال بالکل درست ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہم قرآن بھی ایسے ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے. شیطان ہمارے جو ہے نا وہ اگلا قدم ہمیں اٹھانے نہیں دے گا، کبھی وسوسے ڈالے گا، کبھی بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، ہمارے شوق ماند پڑ جائیں گے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ہمت نہیں ہارنی، ہم نے حوصلوں کو کم نہیں ہونے دینا. پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری بھی چال بالکل درست ہو جائے گی، اور پھر ہمیں شیطان کے حملوں اور نفس کے بہکاموں سے بالکل بھی کوئی ڈر نہیں لگے گا. ہاں اگر اس سفر میں کبھی ہم گر جائیں گے تو اٹھنا ہمیں مشکل نہیں لگے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ جو قرآن کے ساتھی ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ہاتھ پکڑا کے نا اٹھا دیتے ہیں، ہمیں سہارا دے دیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ چھوٹے سٹیپ اس لیے بھی ضروری ہیں کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہے نا بڑے قدم اٹھانے سے چھوٹی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، اور ہم نے وہ مس نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. کون سی آیت ہمیں کیا بات کہہ رہی ہے، کون سی سورہ ہمیں کیا بات کہہ رہی ہے، اور پھر جو 30واں جز ہے میری پیاری بہنوں، میں اس کو کہتی ہوتی ہوں کہ یہ جنت اور جہنم کی سیر ہے. یہ آپ کو بتائے گا کہ جنت آپ کے لیے کیوں ضروری ہے اور جہنم سے دور رہنا کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. اللہ پر ہمارا توکل بڑھ جاتا ہے، انسان ہر کام میں اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے، اللہ کے وعدوں پر اس کو بھروسہ ہو جاتا ہے، خوف اور پریشانیوں سے کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اب یہ کیسے پتا چلے گا؟ ایک عام انسان کو یہ بات کیسے پتا چلے گی کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ ہم میں سے اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، لیکن اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس پر یقین میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ ہم نے بھروسہ صحیح سے کیا نہیں ہوتا ہے. رائٹ. تو ہم یہ قرآن کے سفر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں اپنے اندر تبدیلیاں دیکھیں گے انشاءاللہ. سوچنے اور دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہمارا ویژن بدل جاتا ہے، ہماری ترجیحات بدل جاتی ہیں. رائٹ. انسان حالات اور لوگوں کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے لگتا ہے. پھر آپ کو کوئی ٹونٹ کر رہا ہے، آپ کو کوئی طنز کر رہا ہے، آپ کو کسی نے ایسے ڈسہارٹ کرنے کی کوشش کی یا کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، آپ ہنس کے ٹال دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ویژن چینج ہو گیا، آپ کا مقصد چینج ہو گیا، آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کی وقت کی قدر کیا ہے. اب آپ اپنے وقت کو ان چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن سے جڑنے کے بعد یہ سب سے بڑا چینج آتا ہے انسان میں. ہر مسئلہ زیادہ حکمت اور صبر کے ساتھ وہ انسان حل کرنے لگتا ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، جو ڈرنے والے ہیں. رائٹ. تو یہ قرآن سچ میں ہمارے لیے ہدایت بن جاتا ہے. وہی والی بات جو ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ ترجیحات بدل جاتی ہیں، اس کے لیے سورہ اعراف میں آتا ہے کہ دنیاوی زندگی کا مزہ تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں. یس. قرآن سے جڑے ہوئے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو یہ میں دنیا میں آیا ہوں یہ میرے سفر کا ایک حصہ ہے. میرے جتنے مرضی بڑے بڑے گھر ہو جائیں، میں جتنی مرضی پلاننگز کر رہی ہوں یہاں پر رہنے کے لیے، آخر میں نے لوٹنا اپنے اللہ کی طرف ہی ہے. تو اس کو اس بات پر بہت اچھے سے یقین ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو وہ پھر اس دنیا کو اس سفر کی طرح جو ہے نا وہ یوٹیلائز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے یہ سفر کا حصہ ہے، میری ہمیشگی یہاں پر نہیں ہے. پھر قرآن سے جڑنے کے بعد اچھائی اور برائی میں تمیز آ جاتی ہے، انسان صحیح اور غلط میں فرق سمجھنے لگتا ہے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے. میری پیاری بہنوں، آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے اس ٹائم اور آپ کو کون چھوڑ گیا. جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی
تو سب سے پہلے ایمان والوں کی کھرے کھوٹے کی پہچان ہو گئی تھی، منافقین کھل کے سامنے آ گئے تھے. اور یقین جانیں قرآن کے سفر میں اس سے پہلے جو آپ کے بہت پیارے اور جو جینزی کی زبان میں کہوں گے کہ جو جگری دوست ہوتے ہیں تم لوگوں کے، جب آپ قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں نا، آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کون آپ کا کتنا جگری دوست ہے، کون آپ کے ساتھ اس سفر میں کھڑا ہے. میں نے اپنی ذات میں پرسنل اس چیز کو ایکسپیرینس کیا. یقین جانیں بہت پیارے پیارے دوست جو کہا کرتے تھے کہ تمہارے بغیر کچھ کھایا بھی نہیں جا سکتا، تمہارے بغیر ہم کہیں آ جا نہیں سکتے، ان سب نے منہ موڑ لیے تھے. کیونکہ قرآن سے جڑنے کے بعد ہمارے اخلاق میں، ہمارے لباس میں، ہماری بات چیت میں، ہماری ترجیحات میں فرق آ جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سو کارڈ جو آج کل کی کمیونٹیز ہیں، ہم ان میں فکس نہیں ہو پاتے. لیکن وہ یہ دنیا کی نظر کے مطابق ہے، میرے اللہ کی نظر میں ایسا نہیں ہے. رائٹ؟ تو سورہ انفال میں آتا ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو تمہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والا وہ نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا. اللہ بڑے ہی فضل والا ہے. سبحان اللہ، اللہ بڑے فضل والا ہے. صبر اور شکر کی کیفیت بڑھ جاتی ہے. مشکل حالات میں صبر اور آسانیوں میں شکر کا جذبہ مضبوط ہو جاتا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں آتا ہے کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو بے حساب اجر دیتا ہے. قرآن سے پہلے کے سفر میں کیا ہوتا ہے، جب ہم زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں قرآن کے بغیر، تو ہم کہتے ہیں کوئی میری طرف انگلی اٹھائے گا تو میں اس کا ہاتھ توڑ کے رکھ دوں گا. رائٹ؟ کوئی میری طرف اینٹ اٹھا کے مارے گا تو میں پتھر دے ماروں گا. ہماری طبیعتیں اتنی سخت ہوتی ہیں، لیکن قرآن ہمارے اندر بڑا ٹھہراؤ اور بڑی نرمی لے آتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم صبر کرنے والے بن جاتے ہیں. اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے زندگیوں میں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں، تو انسان پھر بھی دوسروں سے معافی مانگ کے کنارہ کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں میں الجھ کے اپنے مقصد اور اپنے ویژن کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. اور پھر اس کو اللہ کا یہ جو وعدہ ہے وہ اس کی نگاہ میں ہوتا ہے کہ اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جو بے حساب اجر دیتا ہے. یقین جانیں یہاں پر بے حساب اجر کی ذکر کی بات آئی ہے. یہاں پر اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا تو وہ اجر بھی بتا دیتا کہ ان لوگوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کے لیے فرشتے ہوں گے، وہ استقبال کریں گے، جیسے اور جگہوں پر بھی آیا. لیکن صبر کرنے والوں کے لیے آیا بے حساب اجر، یعنی کہ سرپرائز رکھ دیا گیا ہے ہم سب کے لیے. اگر ہم صبر کرنے والوں میں ہیں تو سرپرائز رکھ دیا ہے، بیاونڈ امیجینیشنز ہے صبر کرنے والوں کا اجر. تو بیونڈ امیجینیشنز ہے، اور اگر وہ سرپرائز ہے تو اگر ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی سرپرائز ملنے والا ہے تو پھر ہم اس سرپرائز کو پانے کے لیے نا زیادہ کوششیں کرتے ہیں. رائٹ؟ ہماری کوششوں میں اضافہ ہو جاتا ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک چیز سرپرائز میں ہمیں ملنے والی ہے اور وہ سرپرائز پتا نہیں کیسا ہوگا. اگر میں اپنے بچے کو بتاتی ہوں کہ تم نے فلاں کام کرنا ہے اور تمہیں اس کا سرپرائز ملے گا، تو وہ اس کام کو بہترین انداز میں کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر میں اس کا انعام سامنے ہی اس کے رکھ دوں گی تو پھر اس کی کوششوں میں تھوڑی کمی آ جائے گی. ہم چھوٹے ہوتے جب اپنے سکولز میں جایا کرتے تھے، اور اب بھی شاید ایسا ہی ہو انڈو پارک میں، کہ جب ریزلٹ ڈیز آتے ہیں تو اینڈ پہ سارا سال بچے کوشش کرتے ہیں کہ ایک شیلڈ آئے گی جو ہمیں اینڈ پہ ملے گی، یا ایک کپ نیو اسکول کی ایڈمن اس کو ڈیزائن کرے گی جو اس دفعہ مجھے ملے گا، اور میں نے پوزیشن ہولڈر بنا تھا کہ وہ مجھے کپ ملے. لیکن اگر وہ کپ پہلے ہی دن رکھ دیا جائے تو اس کو دیکھ دیکھ کے تو ویسے ہی وہ اس کا شوق بھی مان پڑتا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے بیاونڈ امیجینیشنز اس کا اجر رکھتے ہوئے کہا کہ بے حساب اجر ہے. رائٹ؟ اس کے بعد میری پیاری بہنوں کہ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، جو سکون اور اطمینان، اندرونی سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے جو دنیا کی ہلچل سے ہمیں الگ کر دیتا ہے، یہ وہ موقع ہے جو آپ کو ڈٹرمینیشن دیتا ہے قرآن کے سفر کے ساتھ برقرار رہنے کی. کیونکہ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. تو پھر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی اماں کو اٹھا کے کال نہیں کرتے کہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے. میں اپنی بہنوں سے شیئر نہیں کرتی، میں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوں. مجھے پتا ہے اب کوئی پریشانی ہے، دل میں بے چینی ہے، تو اس کا حل کیا ہے. تو پھر میں آرام سے وضو کروں گی اور میں نفل پڑھوں گی اور اپنے اللہ سے مدد مانگوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے سورہ رات کی آیت پڑھ لی ہوئی ہے، مجھے اس پر مکمل یقین پیدا ہو گیا ہوا ہے کہ میرے دل کی جو بے چینی ہے اور بے اطمینانی ہے، ان سب کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو پھر زندگیاں بدل دیتا ہے یہ قرآن.
تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ڈھیٹ ہو گئی ہوئی ہے، اس پر تو قرآن اثر ہی نہیں کرتا، سوری، اس پر تو دنیا کی جو مشکلیں ہیں، کوئی لوگ ہیں، اس کو کوئی رشتہ جتنا مرضی ڈس اون کر دیتا ہے، ڈس ہارٹ کر دیتا ہے، ڈی ویلیو کر دیتا ہے، اس کی ذات پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، یہ بس ہنس کے سائڈ پر ہو جاتی ہے۔ جی بالکل، اس لیے کہ قرآن نے اس کی سوچ کو بدل دیا ہوتا ہے، زندگی کی اصل مقصدیت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ یقین جانے اگر آپ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے مقام پانا چاہتے ہیں تو یہ پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہمیں قرآن سے جڑے بغیر سمجھ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے انسان اپنی زندگی اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی کامیابی میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ الزاریات میں آتا ہے، اور میں نے انسان کو پیدا کیا اور اسے یہ ذمہ داری سونپی کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اب وہ جان جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت ایک عام انسان کی طرح صرف 5 وقتہ نمازوں میں نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت ایک عام انسان کی طرح صرف رمضان کے 30 روزے رکھنے میں نہیں ہے، صرف حج ادا کرنے میں نہیں، صرف عمرہ ادا کرنے میں نہیں ہے، صرف زکوٰۃ دینے میں نہیں ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ اب میری ساری زندگی اللہ کی عبادت میں کیسے گزرے گی، میرے عمل میں، میری بات میں، میرے لباس میں، میرے گھر کے ماحول میں، میری اولاد کی تربیت میں، اور میرے ارد گرد کے جو دوست احباب ہیں، میں کس سرکل میں زندگی گزاری، ان سب چیزوں میں میرے اللہ کے احکامات کی پابندی ضروری ہے۔ میں ہجوم میں بیٹھی ہوں یا میں رات کو بستر میں اپنی رضائی میں بیٹھی ہوں، میں اپنے فون کے اوپر کیا دیکھ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ میں اگر فون میرے اللہ نے مجھے لاکھوں کا دیا ہوا ہے، رائٹ، اگر میرے پاس آئی فون ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگر میں اس کو ویسے یوٹیلائز اللہ کی راہ میں نہیں کر رہی ہوں تو میں اس کے لیے جواب دوں، لیکن اگر میں اللہ کے لیے اس کو یوز کر رہی ہوں تو میری وہ چیز بھی عبادت بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو دین کتنا خوبصورت ہے میری پیاری بہنوں، اور ہمیں کیا چاہیے، کیوں ہم بھی اس سے دور بھاگتے ہیں؟ چلیں ہم 30واں جوز کرنے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو بھی پتا ہے کہ ہم 30واں جوز کر رہے ہیں، تو ایک چھوٹا سا کوئز میں نے رکھا، آپ بھی اس میں تھوڑا سا انوالو اور تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں، سمجھے، درمیان میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرح میں لے کر آئی ہوں اس کو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے آپ میں سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ اس کا جواب صحیح دیتے ہیں، رائٹ؟ چلیں ریڈی ہیں اس کے لیے؟ اچھا جی، قرآن مجید کے 30ویں پارے کا نام کیا ہے؟ الف لام میم سیقول عما تبارک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یس عما، ویری گڈ بھائی، یہ تو سبھی کو آتا ہے، ویری گڈ ماشاء اللہ، سب کو آتا ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ اماں کا مطلب کیا ہے؟ ہم چلیں انشاءاللہ یہ ہم آگے سیکھیں گے۔ ویری گڈ، سب نے بہت اچھا جواب دیا، آپ سب تو بڑے لائک اسٹوڈنٹس ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں کہ جز اماں یعنی کہ جو 30واں پارہ ہے، اس میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ 35، 36، 37 اور 38، کتنی صورتیں ہیں ٹوٹل؟ گوگل نہیں کرنا، چیٹ جی پی ٹی سے نہیں پوچھنا، خود تکا لگانا، کوئی بات نہیں، اگر غلط بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ ہم اچھا جی، امت میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہہ رہا 35، کوئی کہہ رہا 37، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، چلیں دیکھتے ہیں، اس کا رائٹ آنسر ہے 37، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جز اماں کی سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورہ نبا، سورہ النازیات، سورہ عبسہ، سورہ التکویر۔ یس ماشاءاللہ، یہ بھی سب کو معلوم ہے، سورہ النبا۔ سورہ نبا، سورہ نبا کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ چلیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم دیکھیں گے خبر۔ یس ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بتا رہی ہوں آپ سب بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب کو بہت مزہ آنے والا ہے اس سفر میں انشاءاللہ۔ جز اما کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس اور سورۃ العصر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یس یہ بھی سب کا آنسر درست، ماشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں ڈال دیں میری پیاری بہنوں۔ سورہ الناس قرآن کی بھی اور جز امہ کی بھی سب سے آخری سورہ ہے۔ اچھا، جز امہ جو 30واں پارہ ہے، اس کا بنیادی موضوع کیا ہے ہمارے پاس؟ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ صرف احکامات ہیں، یعنی کہ لا ہے ہمارے سامنے آتا فقہ کا، یا توحید اور آخرت کا بیان ہے، انبیاء کے قصے ہیں، یا صرف جہاد کے احکامات ہیں؟ بی، یس ماشاء اللہ، واہ بھی واہ، آپ مجھے تو لگ رہا ہے جیسے یہ جیسے کوئز لیک نہیں ہو گیا پہلے ہی۔ ماشاء اللہ، یس توحید اور آخرت کے میں نے، آپ سب ماشاء اللہ بہت انٹیلیجنٹ، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اچھا ہم دیکھتے ہیں اب کہ ہم نے جز امہ کو ہی کیوں منتخب کیا۔ جب ہم نے لاسٹ کورس صحابیات کا کیا تھا تو بہت سارے لوگ قرآن کورس کرنا چاہتے تھے، اور
میں نے تنہائی میں بیٹھ کے اس پر بہت سوچا. پہلے میں نے سوچا کہ میں سیکشن 2 کے نام سے صحابیات کے کورس کو کنٹینیو کروں، یا میں قرآن کے کورس کو کنٹینیو کروں، یا تجوید کو پراپر لے کر. ان کے بہت ساری چیزیں میرے مائنڈ میں تھی، بہت سارے سوالات تھے. تو بس اللہ سے دعا کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتہ نہیں میرے دل میں ڈالا کہ میں جز امہ کو سٹارٹ کروں. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو کیوں منتخب کر رہی ہوں لوگوں کے لیے. کل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے کہ میں لوگوں کا ایک اتنا قیمتی 1 گھنٹہ اپنے ساتھ اسپینڈ کرنے کے لیے انویٹیشن دے رہی ہوں، تو ان کو کچھ سیکھنے کے لیے یہاں سے جائیں. جز اماں بہت سارے لوگ سکھاتے ہوں گے، بہت ساری جگہوں سے بہت سارے لوگوں نے سیکھا ہوگا. آئی چیلنج یو انشاءاللہ، یہاں پر آپ بہت مختلف انداز میں قرآن کو سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا، اب ہم نے اس کو کیوں منتخب کیا تھا؟ جز اما قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جو مختصر صورتوں پر مشتمل ہے اور آسانی سے یاد بھی کیا جا سکتا ہے اور دل پر فوراً اثر کر دیتا ہے. یہی وہ پارہ ہے جو ہم اکثر نمازوں میں بھی تلاوت کرتے ہیں میری پیاری بہنوں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اس کی کون سی صورت کو کب اور کیسے پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے. جز اما کی جو سب سے اہم اور خاص بات جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارہ ہمیں بار بار ریمائنڈرز دے رہا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں واپس کہاں جانا ہے. اور یقین جانے یہ اندر سے ہمیں جھنجھوڑ دیتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور سچ میں ہمارے دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے. یس، دلوں کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہے. ہماری زندگیوں میں اس کی ایک خاص اہمیت ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں. توحید کا بڑا ایک اسٹرانگ کنسیپٹ ہمیں یہاں سے ملتا ہے. آخرت کی تیاری کے بارے میں، نیکی اور برائی کا فرق بہت کلیئر کٹ واضح ہمارے سامنے آ جاتا ہے. یقین جانے جز اما یہ صرف پڑھنے کا پارہ نہیں ہے بلکہ زندگیاں بدلنے والا پارہ ہے. یہ ساجرہ اس کے اندر قیامت کی رونما ہونے کا بیان ہے واضح. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو زندگیاں بدل دینے والا پارہ ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہ سفر طے کرتی ہیں انشاءاللہ، اور جو آج ہیں آپ، جب یہ جز کمپلیٹ ہوگا تو آپ خود بتائیں گی کہ آپ کی زندگیوں میں کتنا بڑا چینج آیا اور آپ اپنی ذات کو ایک بالکل مختلف انسان کیسے پا رہی ہیں. انشاءاللہ ایک دن وہ بھی آئے گا. آپ ریڈی ہیں ایسے دن کے لیے؟ انشاءاللہ. ہم اس کورس میں کیا پڑھیں گے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. 1 گھنٹے کا کورس ہے، یہ 1 گھنٹے کی یہ کلاس ہوا کرے گی جس میں تجوید ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اور پھر ریویو ہوا کرے گا. قرآن کی درستگی اور اس کو خوبصورت تلاوت کے ساتھ جو پڑھا جائے گا اس میں تجوید کے اصول سکھائے جائیں گے، اور سسٹر شائستہ آپ کو یہ سکھائیں گی. اور سسٹر شائستہ کے علاوہ اور بھی بہت پیاری پیاری ٹیچرز ہیں ہمارے سامنے جو تجوید کی آئی ہیں. ہم سب کو موقع دیا کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جتنی بھی ٹیچرز ہیں یہ بہترین اداروں سے پڑھی ہوئی ہیں، الہدا سے پڑھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی قرآن اکیڈمی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور بہت بہترین تجربہ کار لوگ ہیں ماشاءاللہ سے. اس کے بعد اس میں ہم آپ کو ایک سلائیڈ دکھایا کریں گے جو آیات کی سامنے چلا کرے گی، اور جو رولز ٹیچر آپ کو بتایا کریں گی، آپ کے پاس جو کاپی ہوا کرے گی یا جو آپ کو ایک PDF میں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے اوپر آپ اپنے رولز وغیرہ لکھا کریں گے، اپنے آپ اصول اس پر بنایا، سارے نوٹس اس پہ بنایا کریں گی، رائٹ. اس کے بعد 20 to 25 منٹس ٹرانسلیشن، جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگی، اور پھر رننگ ٹرانسلیشن ہوگی، اور اس کے ساتھ مختصر تفسیر کے ساتھ ہم اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے سن سن کر بور ہو جائیں اور آپ کی کیا کہ صبا آپ ہی تو ہماری جان ہی نہیں چھوڑی. نہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ مجھے زیادہ دیر تک برداشت کریں. اس کے لیے میں نے ایک حل ڈھونڈا ہے کہ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈفرینٹ ٹیچرز آ کے پڑھائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بھی آیا کروں گی اور بھی لوگ آیا کریں گے انشاءاللہ. اچھا، اس کے بعد پھر 10 to 15 منٹس کے لیے آپ کا ایک ریویو ہوا کرے گا جو ہم نے پورے سبق کا پڑھا ہوگا، اور اس میں پچھلے سبق کے بھی آنسر کویسچنز ہوا کریں گے جو آپ سنا کریں گے. اب اس میں ہوا یہ کرے گا کہ جو ٹیسٹ ہے، چونکہ ہمارا صحابیات کا پہلے ٹیسٹ ہوا کرتے تھے، تو اب جو اس کا بھی ٹیسٹ ہے وہ ہم ایسے رکھا کریں گے کہ جب 37 سورہ ہیں چونکہ اس پارے میں، تو جب 3 سے 4 صورتیں ہو جایا کریں گی تو پھر ہم اس کا ٹیسٹ رکھا کریں گے. لیکن یہ کوئز اینڈ پر اسی لیے رکھا گیا ریویو میں تاکہ آپ کی جو ہے نا وہ ریویژن ساتھ ساتھ ہوتی چلیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ
اچھا خدیجہ بیٹے یہ آپ کا پیار ہے ماشاءاللہ سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا کرے۔ اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کورس کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوگا، گروپ میں ہم آپ کو پی ڈی ایف شیئر کریں گے، جو کہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پلیز یہ آپ اسکرین کو نہیں چھیڑیں، بہت بہت شکریہ۔ اوکے اچھا اوکے جی۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پی ڈی ایف شیئر کیا جائے گا جو رومن اردو میں بھی ہوگا، اردو میں بھی ہوگا اور ہندی زبان میں بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ میں سے ہر کوئی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ ہم اس کو پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوگی آپ سے، وہ یہ کہ اس پی ڈی ایف کو آپ جو ہے وہ فوٹو کاپی کروا کے اپنے پاس رکھ لیں، ایک فائل میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں اور اس کے ساتھ اپنی ایک کاپی لیں، تاکہ اپنے نوٹس آپ اس میں بناتے رہیں ہر صورت کا الگ الگ سے، کیونکہ اس میں آپ کو جو ہم باتیں بول رہے ہوں گے وہ ہر ایک بات کی تو آپ کو نہیں، آپ کے پاس سلائڈس نہیں چل رہی ہوں گی، لیکن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان میں سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آپ جب اپنے نوٹس بنائیں گے انشاءاللہ، تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس اوکے سسٹر ایمان ان شاء اللہ تعالیٰ، چلیں یہ آپ نے اچھا وہ مجھے ریمائنڈر دے دیا، میں آپ کو انگلش میں بھی اس کا پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی بات یہ ہو جائے گی کہ آپ کے پاس آپ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی 30ویں پارے کی تفسیر موجود ہوگی۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے یہ، آپ کی اپنے ہاتھوں کی، جب آپ پوری اپنی نوٹ بک ریڈی کر لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تفسیر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے اپنی پین لینا ہے، اپنی کاپی لینی ہے اور اپنے تفسیر کے جو نوٹس بنانے ہیں اس کے علاوہ ہر صورت کا ترجمہ آپ نے اس میں یاد کرنا ہے، جو اس کورس کا ایک اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ نے اس میں یاد کیا کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ ہم صرف اس کو پڑھیں نہیں، اس کو سمجھ بھی سکیں، تاکہ قرآن کو ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ اس کا حق ادا کر سکیں۔ اس کے علاوہ تجوید کی پریکٹس آپ روزانہ کیا کریں پلیز، جو بھی آپ کو سسٹر شائستہ پڑھائیں گی۔ اور سسٹر شائستہ شی از ریئلی ویری کائنڈ ٹو اس، کہ انہوں نے ماشاء اللہ اس چیز کا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آیت پڑھ کے ان کو پرسنل واٹس ایپ بھی کر سکتا ہے، تاکہ وہ آپ کو جب بھی ان کے پاس ٹائم ہو، اس کے لیے آپ نے ان کو بار بار ریمائنڈرز نہیں دینے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجی ہوئی ریکارڈنگ سن لیں، غلطی نکال دیں ریکارڈنگ نہیں، ان کے پاس پھر جب ٹائم ہوگا اس ویک کے دوران میں آپ کو وہ ضرور رپلائی کر دیا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے سسٹر شائستہ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ چلیں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس کا ہر مہینے میں ایک بار، جو میں نے آپ سے پہلے بات کہی، یا 2 سے 3 صورتیں جب بھی، یا 3 4 صورتیں جب مکمل ہو جایا کریں گی تو پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ٹیسٹ لیا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ کورس باقی کورسز سے کیسے مختلف ہے، یعنی کہ 30واں جز ہم نے بہت دفعہ سنا، بہت دفعہ پڑھا، تو اب ہم اس میں ہی ہر منگل کو 1 گھنٹہ کیوں انویسٹ کریں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ اس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ اس کورس میں آپ کو جو وہ ماہر اور قابل اساتذہ ملیں گے ان سے سیکھنے کا موقع ملے گا، مختلف ٹیچرز آپ کے سامنے آ کے بولیں گے، اپنے تدبر اور فہم قرآن سے وہ آپ کو مستفید کریں گے، اور یقین جانیں جب آپ مختلف لوگوں سے جنت اور جہنم کے کنسپٹ سنیں گے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے سے پہلے 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 1000 1500 اساتذہ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد صحیح بخاری لکھی تھی۔ تو سبحان اللہ، ہمیں اس میں آپ کو ایک بہترین موقع مل رہا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو سنیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یاد رکھیے گا میری پیاری بہنوں، کہ اگر ہم سے جز اما کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو سکتا ہے، ہماری نماز میں خشوع آ سکتا ہے، اور نماز وہ وقت ہے جس میں ہم اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر ہم ہر وقت نماز میں جو مانگتے ہیں نا، اہدینا الصراط المستقیم اہدینا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آپ کو اپرچونٹی دی ہے، یقین جانیں یہ بالکل فری ہے، فی سبیل اللہ کورس ہے۔ آپ بہت بڑے بڑے اداروں سے کورسز کرتے ہیں اور سلائڈز کے ساتھ چلتے ہیں اور سب معاملات ہوتے ہیں، آپ بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آپ کو فری میں موقع دیا ہے، اس کو فری سمجھ کے فور گرانٹیڈ نہ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا پرومس آج اپنی ذات کے ساتھ کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں یہ کورس صرف الفاظ سیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن سے جڑنے کے لیے، تاکہ ہم قرآن پڑھنے والے نہ رہیں بلکہ قرآن کو جینے والے بن جائیں، قرآن کے ساتھ جینے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی آپ کو دیکھ کے پہچان لے،
کہ لگتا ہے کہ یہ بچی قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، لگتا ہے کہ یہ کسی سے قرآن سیکھ رہی ہے اور قرآن پڑھ رہی ہے، لگتا ہے کہ یہ قرآن کی محفلوں میں جانے والی ہے، آپ کو دیکھ کے لوگ سمجھیں، آپ کو منہ سے الفاظ، اپنی زبان سے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ ہے۔ آپ بننا چاہتے ہیں ایسا کہ آپ کو اپنی پہچان بتانی نہ پڑے، لوگ دیکھ کر آپ کو پہچان جائیں کہ آپ اہل القرآن ہیں، آپ قرآن والے ہیں، آپ اللہ والے ہیں، تو میرے خیال سے اس سے پیاری پہچان تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے، رائٹ؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رنگ سے پیارا رنگ کس کا ہے؟ تو اللہ کے رنگ میں رنگنے کے لیے میری پیاری بہنوں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، اور اس فتنوں کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو کیا آپ تیار ہیں ایسے سفر کے لیے جس میں آپ اللہ کہنے سے میرے اللہ کہنے تک کا سفر طے کریں گے؟ یقین جانیں قرآن ایک ایسا سفر ہے جس میں آپ پہلے کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ ایسا کر دے گا، اور قرآن کے سفر میں آپ جڑتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا آپ کب کہنا شروع کر دیتے ہیں میرا اللہ میرے لیے ایسا کرے گا، میرا اللہ میری دعا سنے گا۔ تو یہ اللہ سے میں کہتی ہوتی ہوں میرے اللہ کہنے تک کا سفر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ لے کر انشاءاللہ یہ سفر طے کریں گے۔ ہم میں سے کوئی پیچھے رہ جائے گا تو ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو بہترین سہارا دے کر اپنے ساتھ دوبارہ سے اکٹھا کر سکیں، یہاں پر کھڑا کر سکیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے لیے ہجرت کرنے سے کبھی مت گھبرائیے گا، اور جب ہم قرآن سے جڑتے ہیں تو سب سے پہلی ہجرت ہے ہمارے لیے، ہمیں اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، ہمیں غصے کو چھوڑ کے اپنے چہرے پر مسکراہٹیں لانی پڑتی ہیں، ہمیں منافقت کو چھوڑ کے اخلاص کو اپنانا پڑتا ہے، ہمیں بہت سارے ایسے لباس جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو ہماری روحانی صحت کے لیے بھی اور جسمانی صحت دونوں کے لیے ہیں، ہمیں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق لباس پہننا پڑتا ہے، ہمیں بہت سارے ایسے لوگوں کو چھوڑنا پڑ جاتا ہے جو ہمیں اللہ سے دور کرنے والے ہوتے ہیں، اور قرآن سے جڑنے کے بعد ہمیں ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ ساری ہجرتیں اللہ کے لیے ہیں، کبھی مت گھبرائیے گا۔ صحابہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے مکہ چھوڑا تھا تب ہی مدینہ ملا تھا، ہجرت کرنے پر مدینہ ملا تھا، مدینہ ایسے نہیں مل گیا تھا۔ تو ہجرتیں بڑی ضروری ہیں، اگر یہ خالص اللہ کے لیے ہیں تو ضرور میٹھا پھل ملتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں اور آپ سب، ہم سب اپنی جو ہیپی اینڈنگ چاہتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ پر ہمیں کہ وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں تو جا داخل ہو جا۔ صرف اس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو اناؤنسمنٹ ہے، اس اناؤنسمنٹ میں ہم اپنے نام چاہتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کے نام چاہتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے، اپنی اولادوں کے، اپنے شوہر کے، ہم ہر اس انسان کا اس اناؤنسمنٹ میں نام چاہتے ہیں جو ہم سے جڑا ہوا ہے، رائٹ؟ تو اس اناؤنسمنٹ میں اپنی ریکوائرمنٹس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس سفر کو بہترین طریقے سے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے اس سارے سفر کے دوران ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر دیتی رہوں گی۔ اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی ہیں خوشحال رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قرآن کی برکتوں سے آپ کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیوں کی برکتیں ڈال دیں۔ کبھی آپ کی آنکھوں میں کوئی گرم آنسو نہ آئے، ہمیشہ ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو آئیں، ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو آئیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے آنسو کہتے ہیں خوشی کے آنسو جو ہوتے ہیں رائٹ؟ تو ہمیشہ اگر کہیں آنسو ہے تو ہمیشہ خوشی کا آنسو آئے آپ کی آنکھوں میں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہر بدھ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑنے کے لیے ہم صرف 1 گھنٹہ اپنی زندگیوں میں سے نکالیں گے، اور یہ 1 گھنٹہ کوشش کریں گے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، بالکل خاموشی میں ہوں۔ اس کے لیے ہم اپنے ہر گھر کے کام پہلے کر لیں گے تاکہ ہم کھانے پکاتے ہوئے، دوسروں کو کھانے سرو کرتے ہوئے کلاس نہ لیں۔ یہ اگر اللہ کے لیے لینی ہے تو صرف اللہ کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ کے لیں گے انشاءاللہ، ہر منگل کی منگل انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آمین اللہم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔